السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چارہ گر ہے سب کا ایوان شعیب الاولیاء، اس طرح جاری ہے فیضان شعیب الاولیاء۔ نائبین مصطفیٰ اس کے مہکتے پھول ہیں، نائبین مصطفیٰ اس کے مہکتے پھول ہیں، کتنا اچھا ہے گلستان شعیب الاولیاء۔ سنت سرکار کی خوشبو سے ہے آراستہ، سنت سرکار کی خوشبو سے ہے آراستہ، مہکے ہر دم کیوں نہ گلدان شعیب الاولیاء۔ نور ایمان سے منور دل ہے اس انسان کا، نور ایمان سے منور دل ہے اس انسان کا، جس نے اپنایا ہے فرمان شعیب الاولیاء، جس نے اپنایا ہے فرمان شعیب الاولیاء۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائمن ابدن ابدا۔ حضرات، مجھ سے پیشتر آپ نے یہ سماعت کر ہی لیا ہے کہ آج ہماری اور آپ کی حاضری کا مقصد کیا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم شخصیت، زمانہ جسے حضور شعیب الاولیاء کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، بڑا بافیض آستانہ ہے براؤں شریف، ضلع سدھارتھ نگر، یو پی میں، اور آج بھی آپ سمجھ لیجئے وہ آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آج انہی کے عرس پاک میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے۔ بس مختصر سی گفتگو لے کر آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں، اور میں بتاؤں گا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ دراصل اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں جو کچھ بھی ہم تک علم کی روشنی جو پہنچی ہے، یہ سب کا منبع اور مرجع یہ حضور شعیب الاولیاء کے ذات گرامی ہے۔ خانقاہ میں آرام فرما تھے، ایک خواب دیکھا کہ خانقاہ میں مدرسہ لگا ہوا ہے، درسگاہ لگی ہوئی ہے، سپنا دیکھا۔ صبح اٹھے اور اسی سپنے کو آپ نے حقیقت کی تصویر دے دی، فوراً علماء کو منتخب کر کے درسگاہ لگا ڈالی۔ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس مدرسے کو اللہ نے اتنی ترقی عطا فرمائی کہ چراغ تو وہاں جلایا تھا براؤں شریف میں، چراغ تو وہاں جلایا تھا براؤں شریف میں، لیکن اس کی روشنی ہم تک یہاں پہنچ گئی۔ اور آج الحمدللہ جو آگے بڑھ رہی ہے یہ روشنی علم کے ذریعے سے ہم سے پھر آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھے گی، تو سمجھ لیجئے گا جلانے والی ذات وہ ہے جس کو ہم اور آپ شعیب الاولیاء کہتے ہیں، جلانے والی وہی ذات ہے۔ آپ کا شمار ان پاک باز، نیک نفس اور تقوی شعار ہستیوں میں ہوتا ہے جن پر دنیا سنیت کو بجا طور پر فخر و ناز ہے۔ حضور شعیب الاولیاء نے زہد و تقوی کی صبح و شام بسر کرنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو جس انداز میں قابو کر لیا تھا، اس کی مثال اس دور میں نہایت ہی کمیاب ہے۔ محفل شریعت ہو یا منزل طریقت ہو، اپنے احتیاط و تقوی کا دامن کہیں بھی ہاتھوں سے آپ نے نہیں جانے دیا۔
اپنے نفس پر خدا کی عطا فرمودہ طاقتوں سے اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ دیکھنے والے تصویر حیرت بن جاتے تھے. آپ کو اسلام کے احکام و فرائض کی ادائیگی اور معرفت و طریقت کے تقاضوں کا اس درجے پاس و احترام تھا کہ اس مقابلے میں دنیا کی عزیز سے عزیز ترین چیزوں کو بالکل ہی نظر انداز فرما دیا کرتے تھے. یہ وہ ذات ہے. آپ نے اپنے روحانی بزرگوں اور حق پسند علماء اہل سنت کی تربیت اور تعلیم کی روشنی میں زندگی کے صبح و شام کا جو نظام الاوقات بنا لیا تھا، اس پر حیات مستعار کی آخری گھڑیوں تک نہایت سختی کے ساتھ آپ کاربند رہے. ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی خوبی آپ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ دین متین کے سچے سپاہی تھے اور مسلک اعلی حضرت کے سچے علم بردار تھے. پوری زندگی آپ ان کی اٹھا کر پڑھیے. جہاں تک بات ہے مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند خود فرماتے ہیں کہ رضویت کی اشاعت، سنت کی ترویج کا جذبہ جو فیض الرسول میں دیکھا پایا کہیں بھی نہ پایا. سنت کی تبلیغ اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت جو صحیح طور پر فیض الرسول سے ہو رہی ہے، مفتی اعظم کے یہ جملے ہیں، فرمایا ایسی میں نے خدمت کہیں ہوتے ہوئے نہ دیکھی. بلکہ آپ اور آگے بڑھیں گے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے جب ان کی ذات کو دیکھی تھی، آپ حضور شیخ الاولیاء کی دعوت پر خود براؤں شریف چل کر تشریف لے گئے تھے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ. تو آپ کے کام کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے پرسنالٹی کو دیکھ کر، اور آپ نے جو اس وقت سنیت کا جو ایک قلعہ وہاں گاڑا تھا، جو ایک قلعے کی بنیاد ڈالی تھی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حضور مفتی اعظم ہند نے یہ جملہ کہا تھا کہ محب سنت، مخلص مبلغ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت. یہ ان القابات سے حضور مفتی اعظم ہند نے حضور شیخ الاولیاء کو محب سنت، سنت سے محبت کرنے والے، اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنے میں مخلص، ان القابات سے حضور مفتی اعظم ہند نے حضور شیخ الاولیاء کو یاد کیا تھا. بڑے شہدا تھے اعلی حضرت کے، بڑے شہدائی تھے. خود اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہے، خود اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی حضور شیخ الاولیاء میں، کسی مدرسے میں بیٹھ کر آپ نے، جیسے ہم عالم کی سند لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، قاری کی سند لیتے ہیں، حافظ کی سند لیتے ہیں، کسی مدرسے میں بیٹھ کر آپ نے یہ چیز نہیں حاصل کی، لیکن علم میں کسی عالم سے کم بھی نہ تھے، علم میں کسی عالم سے کم بھی نہ تھے. ہاں بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی عالم دین آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مستفیض کرتے تھے، فیض لیتے تھے. کئی عالم، اور عالم میں ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام کا نام نہیں لوں گا، میں اس آدمی کا نام لوں گا زمانہ آج بھی جس کے اوپر، جس کے علم پر فخر کر رہا ہے، زمانہ جس کو حضور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان صاحب، جو خود دن میں اتنے سخت تھے اور اپنے وقت کے آپ کہیے مناظر اہل سنت جن کو کہا جاتا تھا، جن کا نام سن کر آپ یہ سمجھ لیے کہ گمراہ فرقوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، اس ذات کی میں بات کرتا ہوں. وہ خود فیض لینے کے لیے حضور شیخ الاولیاء کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے. ایک نام اور بھی آتا ہے جس کو حضور شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ کہتے ہیں. وہ خود اللہ کے ولی تھے، وہ خود اللہ کے بڑے صوفی منوش آدمی تھے اور مخلص آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، نیک صفت آدمی تھے، پاک باز آدمی تھے. ان کی ذات، وہ خود اللہ کے ولی. لیکن ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، حضور شعیب الاولیاء جب بستر پر، چارپائی پر جب سوتے تھے نا، تو وہ نیچے جا کر چارپائی کے نیچے سو جاتے تھے. ایک دن
محسوس ہوا حضور شیخ الاولیاء کو کہ لگتا ہے نیچے کوئی ہے چارپائی کے، تو ایسے جھک کر دیکھا تو دیکھا حضور شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی صاحب، خود اتنے بڑے پائے کے بزرگ عالم، تو کھڑے ہو جائیں، حضور صوفی صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اساتذہ مسکینہ تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خود عالم دین اور کتنے پائے کے بزرگ، وہ خود ان کی چارپائی کے نیچے جب جا کر سوتے ہیں، حضور شیخ الاولیاء محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چارپائی کے نیچے ہیں، تو دیکھا جھک کر تو دیکھا حضور شیخ العلماء، کہا میاں کیا کر رہے ہیں، باہر آئیے، باہر آئیے، کیا کر رہے ہیں، باہر آئیے۔ حضور شیخ العلماء باہر تشریف لائے، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر آرام فرمائے اور رحمت و نور کی بارش آپ پر جھماجھم برس رہی ہے۔ اچھا یہ کون دیکھے گا؟ وہ کہتے ہیں نا ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ کون دیکھے گا؟ جو خود ولی ہوگا وہی تو دیکھ سکے گا نا۔ تو خود ولی تھے اور ولی سے فیض لے رہے تھے، چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے۔ آپ نے کہا باہر آئیے، کہا حضور دیکھا کہ آسمان سے رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، سوچا چلو میں بھی نیچے سو جاؤں، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برس جائے۔ عالم بہت جلد کسی کو نہیں مانتے، تو کچھ تو دیکھا ہوگا حضور شیخ الاولیاء کی زندگی میں، کچھ تو دیکھا ہوگا، اور وہ بھی اپنے پائے کے عالم اور اپنے پائے کے بزرگ، خود اللہ کے ولی۔ تو میرے بھائیو یہ ذات تھی حضور شیخ الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی، بڑے سخت تھے اپنے دین کے معاملات میں، زہد و تقوی میں، طہارت میں بڑے سخت تھے۔ بلکہ یاروں میں مسلک کی جہاں تک بات کروں، آج بھی آپ اگر موقع ملے اور ان کے مزار پر آپ تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے مزار کے اوپر ماربل کے اندر تختی میں، ماربل کی تختی پر لکھا ہوا ہے شیدائے اعلی حضرت۔ خود اپنے وقت کے پائے کے بزرگ، خود اللہ کے ولی، لیکن اعلی حضرت سے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ زندگی بھر تو ان سے محبت کرتے رہے، اور وصال کے بعد بھی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے مزار پر آج بھی لکھا ہوا ہے شیدائے اعلی حضرت۔ یہ ایک محبت کی نشانی ہے، اور حقیقت ہے کہ پوری زندگی اسی کے حساب سے آپ نے گزاری۔ بلکہ جب بندھارن بنا اس خانقاہ کا، خانقاہ فیض الرسول کا، جب آپ نے بندھارن بنایا تو اس میں آپ نے یہ لکھوایا تھا، جب مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا مدرسہ دسار فضیلت سے پہلے جو بھی وہاں سے عالمیت کی سند لے کر جاتا تھا یا فارغ ہو کر جاتا تھا تو دستخط لینے کا سلسلہ حسام الحرمین کتاب پر، دستخط لینے کا سلسلہ یہ سب سے پہلے فیض الرسول براؤں شریف میں حضور شیخ الاولیاء ہی نے شروع فرمایا ہے، جس پر حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا یہ ایسی مثال ہے نا، اور یہ بے مثال چیز ہے کہ جو اور مدارس تو اور خود مرکز بھی ضروری امر کی طرف توجہ نہ کر سکا ہے۔ یہ حال تھا، اور اپنی ذاتی زمین کو جب آپ نے خانقاہ فیض الرسول کے لیے وقف کی، اپنی ذاتی زمین جب آپ نے وقف کی تو اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمانان اہل سنت وہ بھی وہ جو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ہم عقیدہ ہو، ان کے عقیدے کے موافق جو اپنی زندگی گزارتا ہو، کہا ان کے فائدے کے لیے میں اپنی زمین خانقاہ فیض الرسول کو وقف کرتا ہوں۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت سے آپ کو کس درجے لگاؤ اور کس درجے وہ تھا، اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ مسلک کی جہاں تک بات ہے، خانقاہ فیض الرسول کے سجادہ نشین کے لیے مستند عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلک اعلی حضرت کا ہم عقیدہ ہونا شرط قرار دیا ہے آپ نے۔ یہ بندارن میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہم عقیدہ ہو،
ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اس خانقاہ کے ہر سجادہ نشین کا ہونا چاہیے، یہ بھی تھا۔ تو اس سے ہمیں بھی ایک عبرت، ہمیں بھی ایک درس لینا چاہیے کہ ہم چونکہ اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے، اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے کہ جب آپ نے مدرسے فیض الرسول کی بنیاد ڈالی تو وہاں سے مختلف قسم کے آپ نے ستارے جگمگائے، اور وہاں سے ایک ستارہ ابھر کے آیا جو ہمارے بیچ آ کر بیٹھا، جس کو ہم اور آپ حضور علوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے اور اپنی بے لوث خدمت سے ہمیں علم کی پیاس، ہماری علمی پیاس کو بجھایا اور ہمیں اس قابل بنایا۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہم بھی بنے، اسی سلسلے کی کڑی۔ تو جب اس خانقاہ کا یہ کہنا، اس خانقاہ کے اندر کا یہ جب ہے کہ بھائی اس خانقاہ کے اندر یہ کہ وہاں کا جو بھی پڑھا لکھا ہوگا مسلک اعلی حضرت کا فرما بردار ہوگا، مسلک اعلی حضرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مرتے دم تک اپنے اس سلسلے کو یاد کرتے ہوئے کہ جس کی ہم کڑی ہیں، اس زنجیر کو یاد کرتے ہوئے کہ جس کی ہم کڑی ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا پابند رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ حقیقت آپ دیکھیے کہ فتنوں کا دور ہے اور بڑا مشکل سمے ہے، اور اس مشکل سمے کے اندر اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا بچاؤ چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا یہ رویہ رہا، یہ طریقہ رہا، تو انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات، ویسے آپ دیکھیں تو محاسن کا ایک خزانہ ہے، اور بہت کچھ خوبیاں آپ کے اندر تھی، بہت ساری خوبیاں وہ یہاں اتنا وقت نہیں کہ بیان کی جائے، لیکن ہاں ایک چیز جو آپ کے اندر تھی وہ تھی نماز کی پابندی۔ جب بھی ان کی سیرت لکھی جاتی ہے یا کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ از حد نماز سے محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ پیر مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور جب رخصت ہونے کے لیے اجازت چاہی تو مرشد گرامی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ آپ کو کہا، ایک نصیحت کی کہ میاں نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ ایسی نماز اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو یہ نماز تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ مرشد گرامی کی زبان سے نکلنے والی یہ بات اور یہ نصیحت آپ نے اسی وقت گانٹ مار لی، اور پھر آئے۔ اس کے بعد تقریباً 45 یا 48 سال تک، میں دن کی بات نہیں کرتا ہوں، مہینوں کی بات نہیں کرتا ہوں، 45 مہینے 48 مہینے نہیں، 45 یا 48 سال ان کے ایسے گزرے کہ نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ بھی نہ فوت ہوئی۔ نماز کی اس پابندی نے حضور شعیب الاولیاء کو رب سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا۔ کتنی محبت تھی۔ آپ اور ہم دیکھیں نا کہ اگر ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں نا، کوئی ایسا موقع تو آ ہی جاتا ہے اور کوئی ایسا کام تو آ ہی جاتا ہے کہ کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی نماز ہی ترک ہو جاتی ہے۔ تکبیر اولیٰ تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، اور ویسے بھی آپ یہ جو ایک مثال ہے ان کی زندگی کی، یہ جو مثال ہے یہ بے مثال ہے، اور آپ کو بہت ساری زندگی میں یہ دیکھنے نہیں ملے گی۔ 48 سال تقریباً جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہو، ایسی نماز حضور شعیب الاولیاء کے پاس تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نماز سے بس ایک مرشد گرامی کی زبان سے نکلا تھا، نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ مرشد کی بات پر اتنا عمل کیا نا کہ پھر جب آخری دن تھا نا، 22 محرم کا دن تھا اور 23ویں رات تھی، 1:00 پر آپ کا انتقال ہوا ہے، اس دن کی عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس دن کی، جس دن آپ کا وصال ہوا، 1:00 پر یا 25 منٹ پر، 1:25 پر آپ کا وصال ہوا ہے۔ 23ویں رات ہے محرم الحرام شریف کی، 22 کا دن گزر کر اس دن بھی عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگاؤ، وہ بھی جماعت کے ساتھ، کس قدر نماز سے محبت رہی ہوگی۔
تو یہ اللہ والوں کی جو یہ ساری باتیں ہیں زندگی سے، صرف مرشد کی ایک بات پر عمل کیا نا، اتنا آج ہمارے لیے بھی چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو استاد جو بھی ہمیں نصیحت کرے نا، ہاں ان کی نصیحت کو آپ گانٹھ مارے، گانٹھ، جو بھی نصیحت کرے، ہمارے پیر نصیحت کرے، ہمارے اساتذہ نصیحت کرے، ہمارے ماں باپ نصیحت کرے، ہمارے بھلے کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، آپ اسے گانٹھ مارے اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ عمل کر لے جاتے ہیں تو یقین رکھیے کہ وہی استاد کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کسی مقام تک پہنچا دے گی، ہمیں بھی کسی مقام تک پہنچا دے گی۔ کوشش کریں، بتانے کے لیے ان کی زندگی پاک بہت ہے، لیکن ہاں یہ علم سے بڑا لگاؤ تھا، اور اس کی مثال آپ دیکھیں گے کبھی جائیں تو کہ کئی بیگھے کے اندر اتنا بڑا اسلام کا قلعہ انہوں نے وہاں بنیاد ڈالی ہے اسلام کے قلعے کی۔ ایک دو روم کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک دو بلڈنگ نہیں، کئی بلڈنگ اور کئی بیگھوں کے اندر آج وہ مدرسہ اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت میں اسی کی روشنی ہے جو یہاں مسکینیا میں آئی، اور مسکینیا کے ذریعے سے اس نے پورے سوراشٹر کو فیض الرسول کی روشنی سے جگمگا دیا۔ اور وہ فیض الرسول کی روشنی کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں گے تو حضور شعیب الاولیاء کا فیضان ہے جو انہوں نے بنیاد ڈالی تھی۔ اللہ کریم اس روشنی کو اور بھی ہمارے اندر بڑھائے، ہمارے بیچ بڑھائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے قیامت تک کے لیے چلتا رہے۔ اللہ پاک ہمارے ادارے کو جو حقیقت میں وہیں کا فیضان ہے، دارالمسکینیہ، اللہ اسے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام بخشے۔ اور اس کے تحت پھر جب یہ مدرسہ کہ انہی کے وہاں کے فارغین نے جب اس کو شروع کیا تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے، اللہ اس کو بھی دوام بخشے۔ اور اسی طرح سے یہ خدمت جو کر رہے ہیں اللہ اسی طرح سے ان سے دین اسلام کی اس طرح سے خدمت لیتا رہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضور استاذ العلماء مشفق و مہرباں استاذ، آج ان کی کرم نوازیاں اور احسانات ہم پر اتنے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے تو پردادا ہے، آپ کے پردادا ہے وہ، کہ بھائی آپ کے اساتذہ نے ان سے پڑھا ہے تو دادا بھی آپ کے ہوئے، پردادا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا بھی فیضان ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ آپ طالب علم ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، چونکہ انہی کا ہم فیضان لے رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، پھر سے وہ چمکتا دمکتا چہرہ ہمارے بیچ میں آئے اور ہم ان سے فیضیاب ہو۔ اللہ سے ایسی دعا کرے، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عرس شعیب الاولیاء کے اس خاص موقع پر اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔